لیکن قیامت سے قبل کچھ واقعات ہوں گے جس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ قیامت کے آنے سے قبل اپنے اعمال سے توبہ کر لیں۔ آج تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن قرب قیامت میں سورج مغرب سے دوبارہ طلوع ہو جائے گا۔ جو ہی غروب ہوگا، غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہو کے عصر کے وقت پہ آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ غروب ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت سے 40 سال پہلے ہوگا۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی توبہ کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگی۔ آج ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لیں، موت سے 1 دن پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 گھنٹہ پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 لمحہ پہلے بھی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، وہ دیکھتا ہے میرا بندہ آخر میری چوکھٹ پہ آ گیا، وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا، اور اونٹ کے اوپر اس کا سامان بھی تھا، اس کی ضروریات زندگی بھی تھیں، اس کا توشہ بھی تھا، کھانا پینا بھی تھا، خود بھی سوار تھا۔ چلتے چلتے جنگل میں کسی درخت کے ساتھ اپنا اونٹ باندھ کر کے وہ دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے وہاں کچھ دیر کے لیے رکا۔ نیند آئی، تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے، اس کے اوپر ہی اس کا سامان ہے، زیادہ سفر ہے۔ اب صحرا میں اونٹ کا کھو جانا گویا زندگی کا کھو جانا۔ اس بات کا ادراک وہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے صحراؤں کا سفر کیا ہے۔ ہمارے اگر یہاں اس شہری آبادی میں، ہمارے اس ملک میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ قافلے سے بچھڑ جائے، پیچھے رہ جائے تو وہ بات اور ہے۔ یہاں انسانی آبادی ہے، اور جنگلوں میں، صحراؤں میں جہاں کئی کئی 100 میل تک کوئی انسانی اور حیوانی آبادی نظر نہیں آتی، تو وہاں سواری کا اور توشہ سفر کا جو ہے وہ ہٹ جانا اور جدا ہو جانا اور گم جانا، یہ سیدھی سیدھی موت ہے۔ اب اس نے دائیں بائیں بھاگ کر کے دیکھا کہ اونٹ کہیں ملے، لیکن اونٹ نہیں ملا، تو وہ دوبارہ آ کے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا موت کے انتظار میں کہ اب توشہ سفر بھی گیا، سامان سفر بھی گیا، سواری بھی گئی، اور یہاں کوئی انسانی آبادی بھی نہیں ہے، تو اب موت کا انتظار ہے۔ تو وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اچانک اس کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس نے کیا منظر دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور ماں ساز و سامان کھڑا ہوا ہے۔ تو پھر اس کو اتنی خوشی ہوئی، اونٹ کیا ملا؟ زندگی مل گئی۔ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا اس نے یہ تھا اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن فرحت و مسرت سے، وفور خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی، اور اسے خوشی میں ہوش ہی نہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ یا وہ کسی نے کہا تھا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان وفور مسرت کے اندر جو کہنا ہوتا ہے اس کے برعکس کوئی بات کہہ دیتا ہے، یہ اس کی خوشی کی انتہا کی کیفیت ہے۔ تو اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور جو ہے وہ میں تیرا رب۔ یہ جوش مسرت سے یہ بات اس کے منہ سے نکلی۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی کو خوشی ہوئی ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے مالک کی دہلیز پہ پلٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا ہے، یہ توبہ کے دروازے پہ آ گیا ہے۔ تو اس لیے قیامت سے قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن 40 سال قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی، بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا، لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات قیامت سے قبل جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، جن کی نشاندہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی امر میں بات کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو لیں۔ ان میں سے ایک حضور نے دھوئیں کا ذکر فرمایا، دوسرا دجال کا تذکرہ کیا، تیسرا دابۃ الارض یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا کہ وہ نکلیں گے، اس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا اس کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے زمین کا 3 جگہوں سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، زمین دھنس جائے گی نیچے، اس کا ذکر کیا۔ اور یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے شام کے میدان میں لے آئے گی، اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ قیامت کے آنے سے قبل جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ اس کے علاوہ قیامت آنے سے کچھ اس سے بھی پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا، جس کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث جبریل اس پہ بہت معروف ہے، جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں ہم حاضر تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کے سیاہ کالے بال تھے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، اہل مدینہ سے وہ تھا نہیں، اور اس کے چہرے پر، لباس پر، بشرے پر آثار سفر بھی ظاہر نہیں تھے۔ اگر مقامی ہوتا تو ہم جانتے ہوتے، اور اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس کے چہرے پر، لباس پر جو ہے وہ سفر کے آثار ہوتے۔ اس زمانے میں اس طرح کے سفر تو نہیں تھے آسانی اور سہولت والے، تو جو بھی سفر کر کے دور سے آتا تو اس کا چہرہ بتاتا یہ مسافر ہے۔ تو کہا مسافر لگتا نہیں تھا اور اہل مدینہ سے تھا نہیں۔ ہم پریشان تھے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے زانو بچھا کر کے بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنے اس نے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے جوڑے اور حضور کی خدمت میں یوں ادب سے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر اس نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ہم حیران ہوئے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے حضور سے ایمان کے بارے میں پوچھا، حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے، تو اس نے کہا بالکل صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ تو ہم پھر حیران ہوئے کہ خود ہی یہ سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی اس کی تائید کر رہا ہے۔ پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا، تو حضور علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے اب قیامت کے بارے میں بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہے وہ مسئول سائل سے عالم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ یہ تھی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے تم دیکھو گے کہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔